السلام علیکم۔ ڈاکٹر راحیل ولاگ میں خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر۔ ہینڈ بیگ پیک کر لیے اور آج زیارات کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ زیارات کے شیڈول میں جو آج زیارت ہے وہ سامرا کی ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ اس وقت ہم روم چھوڑنے لگے ہیں اور چلتے ہیں بس کی طرف۔ اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہیں اور آج چلتے ہیں ہم سامرا کی زیارات کی طرف۔ سامرا بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور انتہائی تاریخی شہر ہے۔ سامرا کئی عرصے تک زائرین کے لیے بند رہا۔ پچھلے 4 سے 5 سالوں میں سامرا بالکل مکمل طور پر بند رہا۔ ہم انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہاں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، کیونکہ بارہا زائرین آتے گئے مگر سامرا بند رہا اور وہ وہاں سے بغیر زیارت کیے ہی لوٹ کر چلے گئے، جبکہ 5-6 ماہ پہلے ہی سامرا کی زیارت کھلی، کیونکہ انتہائی حساس ترین علاقہ ہے اور وہاں پر داعش کے نشان اب بھی موجود ہیں۔ اس وقت ہم ہوٹل سے پیدل گیراج یعنی بس جہاں ٹھہرتی ہے اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ کاظمیہ شہر یا کاظمیہ بازار کے مناظر ہیں۔ روڈ کی کنسٹرکشن ہونے کی وجہ سے یہاں پر تھوڑی دقت کا سامنا ہے۔ اس گیٹ کے دوسری طرف بس ہے، بس میں بیٹھتے ہیں اور سامرا کی طرف چلتے ہیں۔ سامرا میں روضہ اقدس تو ایک موجود ہے مگر 4 قبریں موجود ہیں، جن میں امام نقی علیہ السلام جو کہ 10ویں امام ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ 11ویں امام ہیں، اور بی بی نرجس خاتون جو کہ امام زمانہ کی والدہ ہے، اور بی بی حکیمہ خاتون جو امام نقی کی بیٹی ہیں۔ ان 4 قبریں ایک ہی زری مبارک میں موجود ہے، جبکہ بیسمنٹ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام نے غیبت فرمائی۔ یہ 5 زیارتیں ہمیں آج نصیب ہوں گی، انشاءاللہ آپ کو بھی زیارت کراتے ہیں۔ چلتے ہیں اور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت ہم سامرا کی طرف گامزن ہیں۔ سامرا کا یہاں سے فاصلہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹوں کا ہے، تو اس وقت ہم بغداد یا کاظمین شہر کے وسط میں موجود ہیں اور موٹر وے یا ہائی وے کی طرف سے ہوتے ہوئے ہم تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے سامرا پہنچیں گے۔ امام نقی علیہ السلام بھی انتہائی مظلوم امام تھے۔ بنو امیہ اور بنو عباس بالکل سادات کے در پر ہو گئے اور بارہا سادات کو کبھی قتل کر دیا جاتا یا کبھی زہر دیا جاتا۔ اب ان لوگوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا کہ ان کو وہاں پر رکھا جائے جہاں ہم خود رہتے ہیں، تاکہ ان پر پہرا دیا جائے اور ان کی حرکات و سکنات سے ہم واقف رہ سکیں۔ تو انہوں نے امام نقی علیہ السلام کو مدینہ سے بلوایا اور انتہائی عزت و تکریم اور لو لشکر کے ساتھ مدینے سے بلوایا، جبکہ مولا جانتے تھے کہ ان منافقین کے ذہن میں کیا بات ہے اور یہ کیوں بلا رہے ہیں، مگر وہ حجت تمام کرتے ہوئے وہاں پر آئے اور مدینہ سے تشریف لائے اس بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ جبکہ آتے ہی انہوں نے امام کو جو پہلا گھر رہنے کے لیے دیا وہ بھی حشرات الارض کا گھر تھا، لوگوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ سادات کی کوئی وقت اور عزت نہیں، نعوذ باللہ۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ امام نقی علیہ السلام کو اس وقت سامرا کا جو گورنر یا اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں آپ کو شکار پر لے جاؤں گا، اور خود گھوڑے پر سوار تھا اور امام کو پیادہ ہی ساتھ چلایا اور تحقیر کرتا رہا، جبکہ امام تو صبر کا پیکر تھے، وہ چپ چاپ چلتے رہے۔ لوگ جنہوں نے دیکھا بہت روئے اور کہا کہ امام آپ اس طرح اپنی تحقیر کیوں کروا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے خاندان کو صبر ملا ہے اور یہ صرف 6 دن کا مہمان ہے، اور ایسا ہی ہوا، وہ 6 دن بعد اس جہان سے نکل کر فنار ہو چکا تھا۔ اس وقت ہم زری اقدس کے اندر موجود ہیں، انتہائی خوبصورت زری اور روضہ مبارک آپ کے سامنے۔ یہاں پر ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی تو ہم نے تھوڑی سی ہی ویڈیو بنائی، اور اس وقت ہم بیسمنٹ میں جا رہے ہیں۔ بیسمنٹ میں امام مہدی کا مقام ہے جہاں انہوں نے غیبت فرمائی۔
امام نقی علیہ السلام کو قید خانہ جہاں ملا تو ان کو ایک کنویں میں قید کیا گیا۔ سرکار اپنے سلام میں بھی فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کا قید خانہ ایک کنواں تھا۔ دوسری زیارت امام حسن عسکری جو کہ 11ویں امام ہیں ان کی ہے۔ ان کو عسکری یعنی عسکر سے مراد فوج اس لیے کہا جاتا تھا، اس کی 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایات میں ہے کہ ان ملعونوں نے ان کے گرد اتنا پہرا تنگ کیا کیونکہ جو روضہ مبارک ہے وہ ان کی رہائش گاہ تھی، تو ارد گرد اتنا فوج کا پہرا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ کون سا حسن، وہ حسن جس کے گرد فوج کا پہرا ہے۔ یہ سامنے وہ مقام ہے جہاں پر امام مہدی علیہ السلام نے غیبت فرمائی۔ السلام علیکہ یا بقیت اللہ یا حجت اللہ یا صاحب الزمان۔ اور دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام حسن عسکری کو ایک دفعہ وہاں کے ملعون بادشاہ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور سامنے سے فوج مارچ کی اور کہا کہ اے عسکری دیکھ لے ہماری کتنی بڑی فوج ہے، اگر تم نے بغاوت کا سوچا بھی صحیح تو یہ فوج تمہیں کچل ڈالے گی۔ تو امام حسن عسکری نے فرمایا کہ ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھو تو صحیح۔ جب اس ملعون نے آسمان کی طرف دیکھا تو تا حد نگاہ فوج ہی فوج تھی، اور اس طرح وہ غش کھا کر نیچے گر گیا۔ تو بعد ازاں لوگ اس لیے عسکری کہتے تھے کہ وہ حسن جس کی فوج لامحدود ہے۔ امام حسن عسکری کے گرد بہت زیادہ سخت پہرا دیا جاتا تھا، اور کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ 12ویں امام یعنی کہ امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، تو یہ لوگ اس خوف میں ہوتے تھے کہ کہیں ان کا ظہور نہ ہو جائے، اور اس کی ٹوہ رکھنے کے لیے انہوں نے جاسوس عورتیں رکھی ہوئی تھیں جو امام حسن عسکری کے گھر کے چکر لگاتی اور دیکھتی تھیں کہ کہیں ان کی زوجہ حاملہ تو نہیں۔ ایک رات جب بی بی حکیمہ خاتون اپنے گھر جانے لگی تو امام حسن عسکری نے کہا کہ آج ادھر ہی رک جائیں کیونکہ آج حجت اللہ آنے والے ہیں اور اللہ کی حجت تمام ہونے والی ہے۔ تو بی بی حکیمہ سے ہی یہ روایت ہے۔ بی بی حکیمہ کوئی عام خاتون نہیں بلکہ براہ راست ان کا تعلق 3 ائمہ کرام سے تھے۔ امام نقی کی بیٹی تھی، امام حسن عسکری کی ہمشیرہ تھی اور امام صاحب الزمان کی پھوپھی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ بی بی نرجس خاتون میں کوئی اس طرح کی علامات موجود نہیں تھی۔ چونکہ وقت کے امام کا فرمان ہے تو وہ جھوٹ ثابت نہیں ہوگا، تو بی بی رک گئیں اور بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی نرجس خاتون ایک ہی کمرے میں محو آرام تھی کہ رات کے آخری پہر میں ان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بی بی نرجس خاتون کے پہلو میں اتنا نور ہے اور ایک بچہ سجدے میں موجود ہے اور سبوح قدوس کی تسبیح جاری ہے۔ بی بی بہت زیادہ خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ صاحب زمان کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ سامنے آپ کچھ بچے دیکھ رہے ہیں جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک مدرسہ ہے جہاں صبح امام مہدی کو قرآن مجید پڑھنے چھپا کر رکھا گیا، یہاں تک کہ سن مبارک 5 سال ہو گیا مگر لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ امام آ چکے ہیں۔ امام حسن عسکری کا جب انہوں نے ملعونوں نے شہید کرایا اور زہر دے کر شہید کرایا گیا تو اس وقت گھر میں یا تو گھر والے موجود تھے یا 5 سال کے امام موجود تھے۔ 8 ربیع الاول جو امام کی شہادت والے دن چپ کا روزہ برآمد ہوتا ہے، چپ کا تعزیہ برآمد ہوتا ہے مختلف شہروں سے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ اس دن ان کی وفات کے دن ان کا حکم تھا کہ جب میرا وصال ہو تو کوئی گریہ کر کے نہ روئے، یہ نہ ہو کہ باہر کے لوگ اندر آئیں اور امام زمانہ کا راز آشکار ہو جائے۔ اور امام کی پردہ پوشی کے بعد امام صاحب الزمان نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور بعد میں مظالم کے انتہا اور حجت خدا کو پورا کرنا تھا۔ اس سے مقصود حضرت امام مہدی نیچے سرداب خانے میں گئے اور وہاں پر غیبت فرما گئے، اور ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ان کا ظہور دوبارہ ہوگا۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعا ہے کہ ہم بھی اس زمانے میں ہوں جس میں صاحب الزمان